سب سے پہلی ہے اویئرنیس، یعنی کہ آگاہی، کہ آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے یا سروس ہے اس حوالے سے کتنا کوئی اویئرنیس آپ اس ایڈ کے تھرو آڈینس کو دے رہے ہیں، اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو دے رہے ہیں۔ پہلا فیکٹر ہو گیا اویئرنیس، آگاہی، جس کی میں نے آپ کو بھی تفصیل بتائی ہے۔ سیکنڈ فیکٹر ہے اوپینین، رائے سازی، کہ آپ کی اس پروڈکٹ کے بارے میں جو عام مارکیٹ میں کیا تاثر ہے، اس مارکیٹ میں اس چیز کو خریدنے کے حوالے سے لوگوں میں کتنی اویئرنیس ہے، لوگ اس کو کتنا لائک کر رہے ہیں یا ڈس لائک کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے کنسیڈریشن، یعنی کہ توجہ، اس حوالے سے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کتنی اس کے جو کسی اس پروڈکٹ کو کنسیڈر کرنے کا انٹرنیٹ پہ کتنا فیکٹر ہے۔ اور فورتھ جو پیرامیٹر ہے وہ ترجیح ہے، یعنی کہ اس کی پریفرنس ہے۔ اور ففتھ جو ہے خریداری ہے، یعنی کہ اس کی پرچیز ہے۔ ان شارٹ اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو پہلے 4 فیکٹرز جو کہ اویئرنیس ہیں، اوپینین ہے، کنسیڈریشن ہے اور پریفرنس ہے، ان 4 فیکٹرز کو آپ نے جتنے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہو تو یہ رزلٹ آپ کو دیتی ہے، یعنی کہ اس کا آؤٹ پٹ آپ کو ملتا ہے کہ وہ آپ کی سروس یا آپ کے پروڈکٹ کو کسٹمر پرچیز کر لیتا ہے۔ ان فیکٹرز کو آپ مد نظر رکھیں، اور اس حوالے سے میں کچھ آپ کو لٹریچر بھی اس ویڈیو کے لنک میں شیئر کر دوں گا، جس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو 5 فیکٹرز ہیں، بیسیکلی 4 فیکٹرز ہیں اور 5واں خود پرچیز ہے، یعنی کہ آپ کی جو بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آپ کی ٹیکنیکس ہیں وہ ٹھیک اگر امپلیمنٹ ہوئی تو وہ رزلٹ میں نکلیں گی کہ اس کی الٹیمیٹلی وہ بندہ اس چیز کو پرچیز کر لے گا۔ B2B جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ بزنس ٹو بزنس، اور B2C جو ہے وہ بزنس ٹو کسٹمر ہے۔ B2B میں ہمارے پاس جو ہے نا ڈیسیژن کا ڈیوریشن نارملی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو سیلز فنل ہے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ جو ہے نا مختلف قسم کی آفرز دیتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی آپ بھی ایک بزنس کے طور پہ اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کی آڈینس ہے، یعنی کہ جس نے آپ کی پروڈکٹس پرچیز کرنی ہے وہ بھی ایز اے بزنس، تو اس میں نارملی جو ریٹ ہوتا ہے وہ جس کو ہم نارمل زبان میں کہتے ہیں کہ ایک ہول سیل کا جو ریٹ ہے وہ آپ آفر کرتے ہیں، اور جو آپ کا کسٹمر ہے وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ سے کم ریٹ دیں گے۔ کیونکہ اس میں جو نمبر آف پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ لیٹ سے اگر پین ہے تو وہ آپ سے B2B جو خریدنے والا پین آڈینس ہے جو آپ سے پین خرید رہا ہے وہ نارملی آپ سے صرف 1 یا 2 نہیں، وہ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ 1000 2000 اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو اسی لیے اس کا ریٹ نارمل مارکیٹ میں جو پین فروخت ہو رہا ہوتا ہے اس سے کم ہوتا ہے۔ جبکہ B2C میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو لسٹ کر دیتے ہیں، اسی کی ایگزامپل لیں گے پین کی، اور پین کی آپ پرائس مینشن کر دیتے ہیں، اس میں وہ جو آپ کا آڈینس ہے وہ اس کو آرڈر پلیس کرتی ہیں، اور وہ 1 یا 1 سے زیادہ جو ہے وہ پروڈکٹس آفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں نارملی جو ہول سیل ریٹ ہے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پرائس ہوتی ہے اس کی۔ B2B میں جو ہے نا وہ 1 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، ان کی انپٹ انوالو ہوتی ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جب وہ بزنس ہے تو ایک بزنس کمپنی میں مارکیٹنگ ٹیم الگ ہوتی ہے، ریٹ کو کمپیریزن کرنے والی ٹیم الگ ہوتی ہے، پھر آپ انہوں نے جس پروڈکٹ کو جس مقصد کے لیے وہ اس کی خریداری کر رہے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے کدھر فردر سیل آؤٹ کرنا ہے وہ ٹیم الگ ہوتی ہے، تو اس میں نارملی 1 سے زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ جبکہ B2C میں جو ہے آپ کا اینڈ تو بزنس کا ہوتا ہے، لیکن جو ادر اینڈ ہے اس میں نارملی ایک ہی کسٹمر ہوتا ہے۔ اب فردر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو مختلف ٹائپس ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اقسام، ان کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں آپ اگر اس کو کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہے SEO کا مطلب یعنی کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن، سیکنڈ پارٹ ہے اس کا کنٹینٹ مارکیٹنگ، اور تھرڈ پارٹ ہے اس کا پے پر کلک مارکیٹنگ، فورتھ پارٹ ہے اس کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ،
اور 5th پارٹ ہے اس کا ایفیلیٹ مارکیٹنگ، اور 6th پارٹ ہے اس کا نیٹو مارکیٹنگ، 7 پارٹ ہے اس کا مارکیٹنگ آٹومیشن، اور 8 پارٹ ہے اس کا ای میل مارکیٹنگ۔ اس کو ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں آپ مختلف ویب پیجز کو سرچ انجنز کے ذریعے سے اس کو اٹریکٹیو بناتے ہیں، تاکہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ سائنس اور آرٹ کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ دیکھ سکے، یعنی کہ جو آپ کا انٹرنیٹ کے اوپر دیکھنے والا پرسن ہے اس کی مصروفیت کی سطح کیا ہے، اس چیز کو آپ چیک کرتے ہیں۔ اس میں موبائل فرینڈلینس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو جس بھی پلیٹ فارم ہے، وہ ویب سائٹ ہے، سرچ انجن کے کیس میں آپ کی ویب سائٹ کے ہی ذریعے ایس ای او ہوتی ہے، تو آپ کی جو ویب سائٹ کا پیج ہے وہ موبائل فرینڈلی ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ صرف لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر پراپرلی ورک کرنا چاہیے، بلکہ اس کو موبائل کے اوپر بھی پراپر ورک کرنا چاہیے۔ ایس ای او بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے گوگل کے اوپر ویب سائٹ وہ اس کی رینکنگ کیا آ رہی ہے۔ اگر تو وہ رینکنگ بہت زیادہ لو ہے، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنی ہے، ہم ایگزامپل لے کے چل رہے ہیں پین کی، تو اگر آپ پین فروخت کرنے والی ایک کمپنی ہے اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرتا ہے کہ میں نے پین پرچیز کرنا ہے، اور آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ 30th یا 40th نمبر پہ آ رہی ہے، تو وہ تو اس جو کسٹمر ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پہنچنے سے پہلے ہی کسی اور ویب سائٹ کے ذریعے سے پین خرید لے گا۔ تو ایس سی او آپ کو اس حوالے سے مدد فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی جو ویب سائٹ کی رینکنگ ہے اس کو امپروو کریں، اور اس کو کوشش کرتے ہوئے گوگل کے فرسٹ پیج پہ لے آئیں۔ گوگل کے فرسٹ پیج کے اوپر آنے کے لیے ایک بہت زیادہ محنت درکار ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ نے جو بھی اسٹریٹجیز بنائی ہیں ان اسٹریٹجیز کو آپ کنسسٹنٹلی لے کے چلیں۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن جو ہے ایس سی او کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں ادھر لفظ چھوڑنے کا استعمال کر رہا ہوں، چینج کا استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ ایس سی او میں اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اگر آپ کو ایک ٹیکنیک سے، ایک کنٹینٹ سے اتنا ایڈوانٹیج نہیں ہو رہا، تو آپ کو مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کیا کی ورڈز ہیں، ان کی ورڈز کے حساب سے آپ نے اپنی جو ایس سی او کی ٹیکنیکس ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ اس کا سیکنڈ پارٹ ڈسکس کیا ہے کہ وہ ہے کنٹینٹ مارکیٹنگ۔ کنٹینٹ مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک جو ہے وہ کنٹینٹ بنا لینا ہے اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے، کہ یہ لیٹ سے اس میں آ جائے گا کہ جی یہ پروڈکٹ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، اس پروڈکٹ میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں جو کہ باقی پروڈکٹ میں نہیں ہیں، اور یہ اس پروڈکٹ کو اس سے ممتاز بناتی ہے، یعنی کہ آپ اس بیس پہ اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو بھی پروڈکٹس اس طرح کے اویلیبل ہیں اس میں یہ فیکٹر نہیں ہے جو ہماری اس پروڈکٹ میں ہے۔ پلس آپ اس پروڈکٹ کی مختلف امیجز جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، اٹریکٹیو امیجز، جس سے آڈینس جو ہے وہ اس حوالے سے انگیج رہے۔ 62% کمپنیز ایسی ہیں جن کے 5000 جو امپلائیز ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنا یہ کنٹینٹ تیار کرتے ہیں، اور کنٹینٹ کو چیک کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے ٹرینڈز اگر چینج ہو رہے ہیں تو ہم اس حساب سے اس کو امپروو کریں۔ یہ پیرامیٹر آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نے ایسی 62 کمپنیز جن میں ہر کمپنی کے اندر کم از کم 5000 امپلائیز صرف اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہو، تو آپ نے اس کمپٹیشن والے مارکیٹ میں جو ہے وہ انٹر ہونا ہے۔ اور 92% جو مارکیٹرز ہیں ان کی اوپینین یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو کمپنی ہے وہ سب سے زیادہ پریفرنس دیتی ہے کہ ان کی جو ایڈورٹائزنگ مواد ہے وہ کتنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ پہ تھی وہ پے پر کلک مارکیٹنگ ہے۔ اس میں آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ایک اپنا ایڈورٹائزنگ اشتہار پوسٹ کرتے ہیں، اور اس میں جب بھی آپ کے اوپر اس پہ کلک آتا ہے تو آپ کی جو کمپین ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کو چارج کر لیتی ہے۔ سرچ انجن کے جو ریزلٹس ہیں
اس کو آپ کو یہ ساتھ ہی ان پیرامیٹرز میں دے رہا ہوتا ہے کہ جیسا کہ جس کو SERP کہتے ہیں، اس میں آپ کو یہ سرچ انجن کے طور پہ آپ کو ساتھ اس کے پیرامیٹرز اور رزلٹس دے رہا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ جو سارا کام ہے یہ الگوریدم بیس ہو رہا ہوتا ہے کہ الگوریدمز رن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی رینکنگ اور اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر جیسے ہی آپ کا کوئی بھی کلک کے اوپر جو ہے وہ آپ کے اوپر کوئی یوزر کلک کرتا ہے تو وہ آپ کا کلک کاؤنٹ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے ایڈورٹائزمنٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے. اس میں جو فیکٹرز دیکھنے والے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی کہ آپ کے ایڈورٹائزمنٹ کا معیار کیا ہے، ٹھیک ہے، اشتہار کا معیار ہو گیا، اور لینڈنگ پیج کا معیار کیا ہے، اور کی ورڈز کتنا جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہے کسی بھی چیز کو ایک کسی بھی کمپین کو پروڈکٹ کی کامیابی سے سکسیزفلی سیل کرنے کے حوالے سے. جو آپ نے اس کی بیڈنگ کا ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کی بیڈنگ کو جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں کہ اس کی بیڈ کیا ہے، اور اس بیڈ کی ایک آپ رقم جو ہے وہ تعین کر دیتے ہیں کہ میں جو کوئی بھی میری اس پروڈکٹ کے حوالے سے کسی بھی آڈینس کو لے کے آئے گا تو میں پر کلک آپ کو یہ پے کروں گا. 4تھ فیکٹر آ جاتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں جن میں زیادہ تر جو چلنے والے ہیں وہ لنکڈ ان ہے، یوٹیوب ہے، اس کے علاوہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے. تو اگر آپ وہاں پہ اپنی پروڈکٹ یا اپنی سروسز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پچ کر دیتے ہیں. اچھے طریقے سے پچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہتر ہو، آپ کی امیجز، اگر آپ امیج کے تھرو مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو امیج ریلیونٹ ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو. اگر آپ ویڈیو کے ذریعے کر رہے ہیں تو ویڈیو کا ڈیوریشن بہت زیادہ نہ ہو، بڑی ہی آپ 30 سیکنڈ میں لیٹ سے آپ اپنی پروڈکٹ کی جو ہے وہ کوالٹیز جو کہ اس کو باقی اس کیٹیگری کے پروڈکٹ سے ممتاز کرتی ہیں وہ آپ اس کو پچ کر دیں. تو کیونکہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو آڈینس موجود ہوتی ہے وہ بڑی فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ اپنی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ نے اس میں کوشش کرنا ہے کہ آپ لمیٹڈ رہیں، بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ آڈینس کا نہ لیں. اس حوالے سے بھی تقریباً 96% B2C کے مارکیٹرز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں، جبکہ B2B بھی اس حوالے سے جو ہے نا وہ 61% لوگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کرتے ہیں.